ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، آج 15 رمضان المبارک ہے۔ ماہ مقدس کا وسطی عشرہ جو ہے وہ بھی آدھا ہو چکا ہے، اور آخری عشرہ کی مخصوص عبادت اعتکاف کے فضائل و مسائل بھی عرض کرنے ہیں۔ اس سے پہلے ایک شخصیت کا تذکرہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی خدمات اتنی قابل قدر ہیں کہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ان کے احسانات اسلام پر ہیں۔ میری مراد وہ شخصیت ہیں جن کا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتہ بھیجنے والا خود رب ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہماری تیسری ماں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہلے نمبر پہ، اور سیدہ سودا بنت زمعہ دوسرے نمبر پہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہن یہ تیسرے نمبر پہ۔ ان کے بہت اعزازات ہیں، بہت قربانیاں ہیں، بہت خدمات ہیں، اور یہ اعزاز بھی ان کے حصے میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ان کی تصویر دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ریشمی رومال میں ان کی تصویر کو لپیٹ کر جبرائیل علیہ السلام لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے فرمایا کہ اللہ نے یہ رفیق حیات آپ کے لیے عرش سے پسند فرمائی ہے۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے نکاح ہیں اصل میں امت کی تعلیم کے لیے ہیں، ان میں بہت کچھ کار فرما ہے۔ عرب کے معاشرے میں بیوہ سے نکاح بہت برا سمجھا جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے پہلے 2 نکاح جو کیے ہیں یہ بیوہ سے ہیں، آگے سیدہ حفصہ سے نکاح کیا، وہ بھی بیوہ ہے۔ تو مختلف بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کو اپنے عمل سے توڑ دیا۔ اسی طرح عرب میں یہ دستور تھا کہ شوال کے مہینے میں وہ سمجھتے تھے کہ نکاح منحوس ہوتا ہے، جیسے آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نکاح منحوس ہوتا ہے، جیسے وہ غلط سمجھتے تھے ایسے ہی ہم غلط سمجھتے ہیں۔ وہ ایک تو یہ سمجھتے تھے کہ شوال کے مہینے میں نکاح اچھا نہیں ہوتا، دوسرا یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، منہ بولے، حقیقی نہیں، منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ عرب یہ 2 باتیں عرب کے معاشرے میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکاح کروا کر ان دونوں رسومات کا نبی کے عمل سے خاتمہ کروایا کہ حضرت ابوبکر کو حضور علیہ السلام نے بھائی فرمایا ہوا تھا، منہ بولے بھائی تھے، تو ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور ان کا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو دونوں رسومات کو اللہ کے نبی کے عمل سے توڑوا کر امت کے لیے نمونہ بنا دیا کہ یہ کچھ نہیں ہے جو عرب کے معاشرے میں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بلکہ اب تو یہ پہلے سے زیادہ مبارک ہو گیا کہ اس پر اللہ کے نبی کا عمل ہو گیا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب اسلام کی خدمت کے لیے اللہ نے کیا، اس لیے کہ اور جتنی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، حضرت عائشہ کے علاوہ 10 عورتیں، 10 خوش قسمت خواتین ہماری مائیں ہیں، ان میں سے اکثر بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ جو بیوہ ہوتی ہے یا مطلقہ ہوتی ہے وہ غم زدہ ہوتی ہے، اس کے ذہن میں، اس کے اعصاب میں وہ قوت نہیں ہوتی جو ایک خالی الذہن اور مسرور عورت کے اعصاب میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ چاہا کہ ایک خالی الذہن اور مضبوط اعصاب اور ذہانت و فطانت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے والی خاتون کو منتخب کیا جائے، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر رہ کر اسلام کے بنیادی اصولوں کو محفوظ کرے اور پھر امت کی رہنمائی کرے۔ اس کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب ہوا، اور اس کے لیے بھی صدیقی گھرانہ کام آیا۔ حضرت ابو بکر کام آئے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی منتخب ہوئی، جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا، حال بھی مستقبل بھی، اس لیے کہ جو نبی کے نکاح میں آ جائے وہ دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، اور وہ تو بالکل عین جوانی میں بیوہ ہو گئی، تو حال و مستقبل سب کچھ قربان کیا صدیق اکبر نے۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک بحث چلتی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا افضل ہیں یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں۔ دونوں ہماری مائیں ہیں اور ہم نے تقابل میں نہیں پڑھنا، لیکن میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کو یاد کرنا۔ اسلام کے ابتدائی حصے پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا احسان ہے، اور اسلام کے شباب اور جوانی پر سیدہ عائشہ کا احسان ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ قابل قدر ہیں، اور دونوں کا مقام مسلم ہے، اور دونوں کے اعزازات ہیں۔ یوں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے رضی اللہ عنہا، لیکن اس وقت اسلام کے احکامات اتنے نہیں تھے، روایات ان سے نہیں ہیں اتنی، کوئی چند ایک ہیں، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اولاد تو کوئی نہیں، لیکن صرف حدیث کو اگر دیکھیں تو 2210 حدیثیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے لے کر امت کو دی ہیں، اور یہ قرآن کی پہلی حافظہ ہیں۔ پورے قرآن کی پہلی خاتون حافظہ ابو بکر کی بیٹی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور ازواج مطہرات نے بھی حفظ کیا ہے۔ سیدہ عائشہ بھی حافظہ ہیں، سیدہ حفصہ بھی حافظہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی حافظہ ہیں، اور ازواج مطہرات نے بھی قرآن یاد کیا، لیکن اس میں اولیت ابو بکر کی بیٹی کو حاصل ہے رضی اللہ عنہا۔ ان کے بہت اعزازات رہے، اور ان سے بہت کچھ امت کو ملا ہے۔ مشکل ترین مسائل اور پرسنل اور بالکل سیکرٹ قسم کے جو مسائل تھے جن کی امت کو ضرورت پڑنی تھی، وہ سارے تقریباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر رہ کر سیکھے اور امت کو بتلائے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس امت میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو حضور کا اللہ نے اتنا قرب دیا کہ شاید وہ قرب جبرائیل کو بھی نہیں ملا۔ وہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک صدیقہ ہے، ایک ابو بکر ہے اور دوسری عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ ان کو اللہ کے نبی کا اتنا قرب ملا، ہر وقت ساتھ ہیں، اور عجیب اتفاق ہے، دونوں باپ اور بیٹی کا حسن انتخاب دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ روانہ ہیں، مشکل میں ہیں، تو سر ابو بکر صدیق اکبر کی جھولی میں ہے۔ ابو بکر نے جی بھر کے حضور کو دیکھا، اور میں تو یوں کہوں گا کہ ابو بکر نے جی بھر کے اس عملی قرآن کو پڑھا۔ ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو رہے، اور 3 دن غار ثور میں آرام ہو رہا ہے، سر صدیق کی جھولی میں ہے، اور پھر آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں تو سر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی جھولی میں ہے۔ قرب کے یہ مراحل کسی کو میسر نہیں ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بہت سے اعزازات ہیں۔ یہ جو ہمیں سہولت ملی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں،
اصل میں یہ بھی صدیق کی بیٹی کی برکت ہے۔ یہ ان کو پریشانی ہوئی، ان کا ہار گم ہوا اور نماز لیٹ ہو رہی تھی، اللہ نے آرڈر بدل دیے کہ آج پانی کے بجائے مٹی پہ ہاتھ مار کے اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ مل لو اور اس طرح تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن عائشہ کا ہار تلاش کیے بغیر جانا نہیں ہے۔ یہ تیمم ان کی نشانی ہے اور یہ ان کی کرامات میں سے ہے کہ اس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے امت کو آسانی مل گئی، پوری امت کو آسانی مل گئی۔ ابو بکر کے گھرانے پر اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ جب یہ پریشان ہوتے تھے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر کے پوری امت کے لیے آسانی پیدا کر دیتے۔ ان کے بہت سے اعزازات رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے از حد محبت کا اظہار فرمایا۔ یاد رکھیں یہ جملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے از حد محبت کا اظہار فرمایا، امت کے لیے آئیڈیل بنایا، ورنہ جو اللہ کی محبت میں فدا ہو اسے مخلوق کی محبت میں کیا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں اتنے فدا تھے کہ روایات میں آتا ہے جب اذان ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ایسے ہو جاتے تھے جیسے دنیا میں کسی کو جانتے ہی نہیں۔ جو رب کی محبت میں فدا ہو اسے دنیا کیا چاہیے، لیکن اظہار محبت اس لیے فرمایا تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے، یہ کل بیویوں کو جوتی نہ سمجھنے لگے۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور پیار میں حمیرہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا رنگ جو تھا وہ قدر سرخی مائل تھا، اور سرخ رنگ اور قد مبارک بھی قدر چھوٹا تھا، تو اس کی ایک محبوبانہ تعبیر ہے حمیرہ۔ اور پھر آپ نے یہ امت کے لیے نمونہ بنایا حضرت عائشہ کو فرما کر کہ عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہوگی تو مجھے موت اچھی لگنے لگی ہے۔ یہ بتلایا کہ امت یہ بیویوں کو ایسے نہ سمجھے، بیویوں سے اظہار محبت بھی نبی کا طریقہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے اظہار محبت فرمایا، اور یہ اسوہ بھی امت کو صدیق کی بیٹی سے ملتا ہے، یہ عمل کا نمونہ بھی امت کو صدیق کی بیٹی سے ملتا ہے۔ اور پھر ان کا یہ اعزاز رہا کہ جب پوری منافق قوم اکٹھی ہو گئی کہ صدیق کی بیٹی کو بدنام کریں گے، اور ایک طوفان کھڑا کر دیا اور پوری طرح سازش کر کے یہ پروگرام بنایا کہ اب نبی اور صدیق میں جدائی ہو جائے گی، اب صدیق بھی بدنام ہوگا، اس کی بیٹی بھی بدنام ہوگی، اور ایک سازش کھڑی کر دی، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نازیبہ کلمات کہے، جس کا صدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، اور 1 مہینہ تک صحابہ اور حضور پریشان رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے اور روتے تھے اور فرماتے تھے سبحان اللہ، ہماری طرف اس کام کی نسبت اسلام کے بعد کی جا رہی ہے جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہیں کیا۔ اس قدر طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عفت اور عصمت اور عزت کو خراب کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ان کا اعزاز ہے، جب ساری منافق قوم ان کو بدنام کرنے کے لیے میدان میں آئی تھی تو پھر اللہ ان کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے خود میدان میں آ گئے، اور رب نے پورا قرآن کے 2 رکوع اتار کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف اٹھنے والی ایک انگلی کو توڑ دیا اور ایک قانون بیان کر دیا۔ اللہ نے تفصیلی فیصلہ سنایا، لیکن اس کا جو پہلا مختصر فیصلہ ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے ایک فیصلہ سنایا کہ یہ جو منافق کہہ رہے ہیں عائشہ ایسی ہے، عائشہ ایسی ہے، فرمایا دیکھو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ گویا رب نے بتا دیا جس نے عائشہ کی پاکیزگی کو دیکھنا ہو پہلے ان کے شوہر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے شوہر کے جسم پر نہیں، لا یقع الذباب علی الثیاب، جن کے کپڑے پر بھی اللہ گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، ان کے گھر میں اور ان کے بستر پر اور ان کی عزت بن کے آنے والی عائشہ صدیقہ کے کردار پر بھی اللہ داغ نہیں لگنے دیتا۔ یہ ان کا اعزاز رہا ہے کہ رب میدان میں آئے، ان کی تطہیر
قرآن بن گئی۔ اللہ چاہتے تو ویسے بھی وہی اتار کر بتا سکتے تھے، لیکن رب کی منشا یہ تھی کہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان کرتے رہیں گے۔ تو اسلام کی یہ محسنہ ہے۔ یاد رکھیں حضور کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سب سے زیادہ ہے، پھر صدیق کی بیٹی سب سے زیادہ ہے۔ اسلام کی اکثر تعلیمات ان سے مروی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی اور بالکل سیکرٹ معاملات سب صدیق کی بیٹی سے ہیں، اور ادھر صدیق اکبر ہر وقت ساتھ ہیں، یہاں تک کہ نبی کی رحلت کے بعد قرآن کو جمع کروانے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے کافر جب بھی حملہ کرتا ہے تو اسے ڈائریکٹ حضور پر حملے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حضرت عائشہ کے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے یا ابو بکر صدیق کے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ بدنام ہوں گے تو اسلام رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے ہوشیار ہمیں رہنا چاہیے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ان سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے محنت کر کے نبی سے دین لے کر امت کو دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کی رحلت کے بعد، حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹھ کے امت کی رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ اندر سیدہ کے گھر میں عورتیں مسائل سیکھتی تھیں، اور دروازے کے باہر ایک موٹا سا پردہ لٹکا ہوتا تھا، اور باہر صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ دین کے مسائل کا سوال کرتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر سے جواب عطا فرماتی، اور اس طرح صحابہ کرام کے دینی مسائل حل ہوتے رہے۔ اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی خدمت اللہ نے اس عورت سے لی۔ اور پھر ایک آخری بات سنو، سیدہ عائشہ کا کیا کیا اعزاز ہیں۔ اللہ نے اعزاز کو چن چن کر، اعزازات کو چن چن کر ابو بکر صدیق کی بیٹی کی کتاب زندگی میں سجا رکھا ہے۔ ان کے بڑے بڑے اعزازات ہیں۔ ایک اعزاز عجیب ہے، حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، سر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جھولی میں ہے، یہ بھی اعزاز ہے۔ سامنے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے بھائی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی۔ آپ نے چاہت بھری نگاہوں سے مسواک کو دیکھا تو مزاج شناس بیوی سمجھ گئی کہ حضور علیہ السلام مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ ان سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے چبائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دانتوں سے چبائی، اور چبا کر جب دھونے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا، دھونے لگی، تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ ایسے ہی دے دو۔ اب دیکھیں نا کتنی پاک ہے وہ، کہ جس نے دانتوں سے مسواک کو چبایا تو ان کا لعاب لگا اس کے ساتھ۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر پاکیزگی بھی ناز کرتی ہے، انہوں نے سیدہ عائشہ کی چبائی ہوئی مسواک بغیر دھوئے اپنے دہن مبارک میں استعمال فرما کر بتلایا کہ مجھے عائشہ کی پاکیزگی پر کتنا اعتماد ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ ان اللہ جمع بین ریقی و بین ریق رسول اللہ، کہ یہ میرا اعزاز ہے کہ دنیا سے جاتے وقت حضور کے مبارک بطن میں جو آخری خوراک گئی ہے وہ میرے منہ کا لعاب تھا۔ اللہ نے میرے لعاب اور نبی کے لعاب کو آخری وقت میں جمع کر دیا۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوں، ایک تو حضرت عائشہ کی پاکی سامنے آ گئی، ان کی طہارت سامنے آ گئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا مقام سامنے آ گیا، اور دوسرا یہ بھی بات اس سے واضح ہو گئی کہ مسواک سے حضور کو کتنا پیار تھا، اس سنت سے حضور کو کتنی الفت اور محبت تھی کہ دنیا سے جاتے جاتے مسواک فرما کر امت کو اپنے عمل سے بتلایا کہ اسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس وقت امت ماڈرن ہو گئی نا، وہ ٹوتھ برش وہ ہم تو کرتے ہیں، مسواک نہیں کرتے۔ مسواک کے اتنے فوائد ہیں، اور ان میں ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ سنت سمجھ کر اہتمام سے مسواک کرنے والے مرد یا عورت کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو گیا اس کی جنت پکی ہوگی۔ تو ہم اہتمام کے ساتھ یہ سنت زندہ کیا کریں۔ ہر نماز کے لیے جب وضو کریں، آپ علیہ السلام ہر وضو میں مسواک فرمایا کرتے تھے، سونے سے پہلے اور سونے کے بعد
ہر وقت مسواک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزو لا ینفق تھا آپ کے ساتھ، اور آپ فرمایا کرتے تھے لولا اشک عن امتی لامرت السواک فی کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ کرتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا۔ تو اس لیے اس سنت کو زندہ کریں۔ بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات 17 رمضان المبارک ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ مختصر سا ان کا تعارف اور ان کی خدمات کی چند جھلکیاں دکھائی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ماں کی خدمات کی برکت سے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے تمام اصحاب و اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ان سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔